أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ یونس سورت نمبر 10 کی مکمل سورت کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، اس کے اندر 109 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کا نام اس مناسبت سے نہیں رکھا گیا کہ اس سورہ میں یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، بلکہ ان کی قوم وہ واحد قوم کے عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے بدلیاں دیکھیں اور ان کے مرد، عورتیں، بچے اور جانور سب باہر نکلے اور میدان میں جمع ہوئے، اللہ سے گر گڑا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ عذاب کے نشانات ظاہر ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب ہم سورہ یونس کے اندر وہ تمام اہم باتیں بتائیں گے کہ اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بتانا مقصود تھا۔ جس کو چاہتا ہے اللہ رسول بناتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتانا مقصود تھا کہ کفار مکہ کے درمیان یہ بات تھی کہ کسی کو وہ سفارشی بنا لیں گے اللہ کے دربار میں تو اللہ انہیں معاف فرمائے گا، اور اسی طرح عقید آخرت سے متعلق بتایا گیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، جن کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کل کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اس سے متعلق اس میں بتایا گیا ہے، اور اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے کہ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ کس طرح وہ قوم ہلاک اور برباد ہونے سے بچ گئی ہے۔ اگر تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی جو قومیں ہلاک ہو گئی ہیں اگر وہ ایمان لاتی تو بچ جاتی۔ اس سے یہ بتانا ہی مقصود ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ سورہ کی ابتدا یوں ہوئی، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ یہ حکمت والے رب نے کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے بات تعجب کرتی ہے، تعجب میں ڈالتی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کی۔ لوگ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ ہم جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کفار مکہ کا کہنا تھا کسی ایک کو ہم معبود بنا لیں گے، اسے پوجیں گے، وہ اللہ کے دربار میں ہمارے بارے میں سفارش کریں گے۔ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ کے یہاں تو وہ لوگ سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہو اور جس کے حق میں اللہ راضی ہو جائے، وہ لوگ سفارش کریں گے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، چاند کی منزلیں بنائی، کہاں کہاں سے وہ اٹھتا ہے۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ لوگ دنیاوی زندگی میں راضی ہیں اور اس میں مطمئن ہو چکے ہیں، انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ لوگ گھاٹے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالی عذاب کو لانے میں جلدی کرتا تو یہ فیصلہ اللہ کا پورا ہو گیا ہوتا، عذاب فوری لے آتا، مہلت نہیں دیتا اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ لوگ بھلائی تو چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے ہی حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ بد دعا کرتے ہیں لیکن دل ان کے اندر سے نہیں چاہتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب نمبر 8 باب نمبر 27 حدیث نمبر 1532۔ لوگوں، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعا مت کرو، اپنے نوکروں کے لیے بد دعا مت کرو اور اپنے مالوں کے لیے بھی بد دعا مت کرو۔ یاد رکھو جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں وہ بد دعا قبول ہو جائے، وہ گھڑی قبولیت کی ہو، کہیں ایسا وقت نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے، اے نبی دوسرا قرآن لے آئیے یا اس قرآن کو بدل دیجئے، کیونکہ بعض آیتیں اس میں نکال دینی چاہیے۔ جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ جہاد کی آیتیں نکال دینی چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کے خلاف پڑتی ہے، یہ آیتیں برائی پر ابھار رہی ہے معاذ اللہ۔ اگرچہ کہ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ نہ کسی کو مارا جائے، بلکہ جہاد کا جو حکم ہے وہ لوگوں کے ظلم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے قانون کو تو نافذ کر کے دیکھو، ظلم رک جائے گا۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، لوگوں دیکھو میں تمہارے درمیان اپنی پوری عمر گزار چکا ہوں، میرے 40 سال پورے ہو چکے ہیں، پھر تم لوگ کیوں نہیں مانتے میری بات، حالانکہ تم نے مجھے صادق اور امین کہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو میں اس کی آیتیں تلاوت کر رہا ہوں ورنہ نہیں کرتا۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ لوگ جن کو پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو وہ نقصان پہنچانے والے ہیں نہ ہی فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو، اس چیز کے بارے میں بتاتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں کون ہے اس کا سفارشی۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی حالت تو یہ دیکھو جب یہ لوگ سمندر میں جاتے ہیں، کشتیاں چل رہی ہوتی، ہوائیں تیز چل رہی ہوتی تو وہاں صرف وہ ایک اللہ کو یاد کرتے، جب وہاں سے نجات ملتی تو پھر شرک کرنے لگتے۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت کا اندازہ کیا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں، گویا ایک بارش ہے جو اترتی ہے آسمان سے، پودے اگتے ہیں، ہریالی آتی ہے، کھیتی کٹنے کو ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بس اسی طرح آدمی کی مثال، آدمی کی زندگی کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ آدمی پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، جب وقت آیا ختم ہو جائے گا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان تمام کو جمع کرے گا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالے گا۔ یہ لوگ کہیں گے تم ہماری پوجا کیوں کرتے تھے، ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا، آؤ دیکھو اللہ کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، آنکھوں کا کانوں کا مالک کون ہے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے اور اسی طرح زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، تمام امور کون چلاتا ہے۔
تو کیا تم لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ وہ اللہ حقیقی معبود ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں، کون سی چیز انہوں نے پیدا کی؟ اللہ تو پیدا بھی کرتا ہے اور دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ وہ کون ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ یہ لوگ تو گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام سے بچا لے، صراط مستقیم کی ہم دعا کرنے والے بن جائیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود گھڑ لیا۔ اگر ایسا کیا ہے تو تم بھی ایسا ہی ایک قرآن لے آؤ، کوئی ایک سورت لے آؤ، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لاؤ۔ پھر آگے سے تذکرہ ہو رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو لے آؤ۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مومن ہیں۔ یہاں قرآن کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں، تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں، تمہارے لیے نصیحت آ چکی ہے، ہدایت کا سامان آ چکا ہے، یہ بڑی رحمت والی کتاب ہے اور یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ مومن لوگ اس کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اس نعمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، برے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں ہیں۔ پھر نیک لوگ کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اس کی واحد آتی ہے ولی، یعنی قریب ہونا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا قریب ہے۔ کون ہے اللہ کا قریب؟ جو ایمان لایا اور پوری زندگی تقوی کی اختیار کی، تقوی پر زندگی ختم کی، وہی لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے قریب بنا دے، ویسے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے ایک لڑکا بنایا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ آیت نمبر 72 ہے۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا کہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام، اے لوگو میرا نصیحت کرنا، میرا تمہارے درمیان میں اٹھنا صحیح نہیں ہے، تو مجھے اللہ ہی اس کا اجر دے گا اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ اور فرعون کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹا دیں اور تم بڑے بننا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری حکومت چھین لے؟ پھر فرعون نے جادوگروں کو بلایا، اللہ نے ان کی جادوگری ختم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگو اللہ پر بھروسہ کرو، واقعی تم ایمان لائے ہو، مسلمان ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پھر کافی تبلیغ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکلی، اے اللہ، فرعون کا مال تو جو دے رکھا ہے وہ لوگوں کو اس سے گمراہ کر رہا ہے، تو اس کا مال چھین لے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ یہ کب ہوا ہے؟ کافی تبلیغ کے بعد، جب ناکامی کی صورت ہاتھ لگ گئی تب یہ بددعا نکلی۔ یہ آیت نمبر 92 میں یہ بتایا جا رہا ہے، آج کے دن سے فرعون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آج کے دن سے تیرے بدن کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ یہ نشانی ہو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ جو لوگ قرآن پر شک کرتے ہیں
قرآن کے حقائق کو تسلیم کرنا چاہتے ہو تو آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے، جا کر دیکھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تذکرہ ہو رہا ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کیوں نہیں تم عذاب کو دیکھتے، دعا کرتے، ان کا ایمان تو انہیں فائدہ پہنچایا۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے تم شک کر رہے ہو میرے دین کے معاملے میں، تو میں تو اس کی بات کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم ہی بات کر رہے ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ حق آ گیا ہے، ہدایت آ جانے کے بعد جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو لوگ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے لیے ناکامی ہے۔ اے نبی آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کرتے رہیے اور صبر سے کام لیجئے، اللہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ ان تمام واقعات کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ ورنہ تمہاری حالت بھی ان قوموں جیسی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور اس کو لوگوں تک صحیح احادیث کے ذریعے سے پہنچانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔